کریم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مظلوم گھٹنوں کے بل رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرے گا، یا اللہ انصاف کر دو، مجھے ظالم سے بدلہ لے کے دو، میں انصاف کا طالب ہوں۔ اچھا، یہ قیامت کے دن عرض کرے گا، تو میں نے جو موضوع آج آپ کے سامنے چھیڑا کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فوراً گرفت کرتا، تو ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس دن وہ عدل کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ نے انصاف کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن انصاف ہوگا، ہر ظالم کیفر کردار تک پہنچے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ تو جب آپ کا یہ ایمان پختہ ہے کہ اللہ نے عدل کا ایک دن مقرر کیا ہے، تو پھر ظالموں کا ظلم دیکھ کے آپ گھبرا کیوں گئے کہ جی اللہ کیوں نہیں گرفت کرتا، اللہ کیوں نہیں ان پر عذاب نازل کرتا؟ اللہ کے بڑے راز ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ نے دن مقرر کیا ہے، اس دن وہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق دلا دے گا۔ تو حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پہ ظلم کیا ہے۔ ایک مسلمان عرض کرتا ہے گھٹنے ٹیک کے، یا اللہ مجھے اس سے بدلہ لے کے دو۔ اللہ فرمائے گا تو کیسے اس سے بدلہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں جو تجھے دے دے، کیونکہ اس نے دنیا میں بڑے ظلم کیے تھے، اس کی نیکیاں دوسرے لوگ لے گئے ہیں، اب اس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ گئی، تو کیسے اس سے بدلہ لے گا؟ گناہ، وہ جو مظلوم ہے وہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے گناہ اس پر ڈال دے۔ جب یہ حضور نے فرمایا نا، تو میرے آقا کریم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات لگ گئی۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، حاضر خدمت تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عمر، انا ذاک الیوم عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزارہم۔ فرمایا عمر وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، ان ذاک الیوم عظیم، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن ہر بندہ چاہے گا میرا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے۔ فرمایا اس دن ہر کوئی چاہے گا میرا بوجھ دوسرے پہ ڈال دیا جائے۔ یہ مظلوم بھی کہے گا، یا اللہ اس کے پاس دینے کو نیکیاں کوئی نہیں، میرے گناہ اس پر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے گا، وہ تو سامنے دیکھ تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس گناہگار کو حشر کے میدان سے ہی جنت کا نظارہ ہو جائے گا۔ اس مظلوم کو وہ اتنے خوبصورت محل دیکھے گا، پکار اٹھے گا، یہ کسی نبی کے لیے ہے یا شہید کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر اس کی قیمت دے دے تو یہ تجھے مل سکتے ہیں۔ وہ مظلوم عرض کرے گا، یا اللہ میں عام گناہگار سا مسلمان، اتنے خوبصورت محل میں ان کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرمائے گا تو میرے اس بندے کو معاف کر دے، تو بھی جنت میں چلا جا، اسے بھی جنت میں لے جا۔ اللہ بڑی رحمتوں والا ہے۔ بعض لوگ حدیث کو الٹ سمجھ لیتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی یہ نہ کہ بھی چلو ظلم بھی خیر ہی ہے، بعض اوقات بندہ ایسا ظلم کرتا ہے کہ ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دونوں کا جو ذکر ہے وہ مومن ہی تھے، دنیا سے ایمان لے کے گئے تھے، اس لیے قیامت کے دن وہ اللہ کی اس رحمت کے حقدار بن گئے۔ کوئی ظلم کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ خیر ہی ہے، بعض اوقات بندہ ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے، اس میں اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ڈھیل دیتا ہے، تو اس میں کیا کیا راز ہوتے ہیں، میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ ہماری عقل محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے، اللہ کی شانیں لا محدود ہیں، ہم علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ بڑا سونا ہے، اس کے ہر کام میں حسن ہی حسن ہے۔ دیانتداری سے بتائیں، پریشانیوں میں کھو کر ہم محبت الہی اور وارفتگی، بے خودی، اللہ کے عشق میں اس سے محروم نہیں ہو رہے۔ پریشانیوں میں کھو کے، کتنی پیاری بات ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کوئی مصیبت آتی اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، یعنی اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہیے، جمال کو دیکھنا چاہیے اور اس سے پیار کرنا چاہیے۔ ہر حال میں یہ کہتے رہیں، خوشی ہو غم ہو، تکلیف ہو راحت ہو، امیری ہو غریبی ہو، بیماری ہو صحت ہو، ہر حال میں یہ کہ میرا رب بڑا سونا ہے، میرا رب غموں کو جھٹک دے، میرا رب بڑا سونا ہے، اس کا ہر کام بڑا سونا ہے، اس کا ہر فرمان
اس کا ہر کام بڑا سونا ہے اور اس کا ہر فرمان بڑا سونا ہے۔